جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن کی نص ہے، ٹچ سے تو آتا نہیں. جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا، تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب، ہمیں حضور مل گئے. لیکن اس نے اسلامی بات کو ٹچ کیا ہوا تھا، اس نے صحابہ کی طرح اسلام کو مانا نہیں تھا. اسی لیے وہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا. اور جنہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا. انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا. اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے، میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر لیا. ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو امیر بنا لیا انہوں نے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کسی کی. میں نے کہا اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں، کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں گے نہیں جی ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں. بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات. ہم کیونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی، جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی. میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد میں کہ آپ کہتے ہیں استعفیٰ لے کر جانا ہے، یہ استعفیٰ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے. فرماندے جھلیا سانو آرڈر ہویا اسی استعفیٰ لے کے جانا. جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں، بابا جی فرماندے نے عشق رسول ثابت کرن واسطے دسنا نہیں پیندا. عشق وہ ہوندا جڑا لوگ دیکھ کے کمن کے عاشقان رسول جا رہے ہیں. جدو یتیم خانے تو قافلہ وزیرآباد تک کیا، کسے ایک نے کیا کہ کون جا رہے ہیں، سب نے کیا کہ قافلہ عشق و مستی جا رہا، اے عاشقان رسول دا قافلہ جا رہا. اس واسطے عشق دسن واسطے لوڑ نہیں پیندی کہ جناب میں بھی عشق رکھدا، میں بھی یہ گل رکھدا. لوگ چہرے ویکھ کے، لوگ عمل ویکھ کے دستے ہیں کہ عاشقن اے عاشقان رسول جا رہے ہیں. اور فرانس دی واری آوے تو بندہ لمے پہ جاوے، بلکہ لمے نہ پوے اٹھ کے نس جاوے. اور جدو اپنی باری آوے کہے میں امریکہ دے خلاف ہاں، اور پھر رات نو جا کے امبیسیاں دے اندر وضاحت دے کہ یہ میرا سیاسی بیانیہ ہے، میں آپ کے خلاف کیسے ہوں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف ہیں، کھل کر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. ہم ہر اس ظالم کے خلاف ہیں، ہم امریکہ کے خلاف ہیں، ہم مسلمانوں کے ہر اس قاتل کے خلاف ہیں جس نے مظلوم مسلمانوں کا خون نہتا بہایا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جو یہاں 3 پاکستانیوں کو شہید کر کر اپنے ملک بھاگ گیا ہے. ہم برسر ممبر برسر دار کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. تمہارے میں جرت نہیں ہے کہ تم کیسے کہو گے ہم امریکہ کے خلاف ہیں. امریکہ کے خلاف وہ ہیں جس نے داڑھی اور پگڑی باندھی ہوئی امریکہ کو شکست دے کر رکھ دی ہے. ہاں امریکہ کے خلاف وہی. اور امریکہ منافق آدمی کبھی کسی بات میں رہ سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. منافقت کی تو یہی یاد ہے.